عید گزر چکی، رمضان المبارک گزر چکا، اب عید کے بعد کے ایام ہیں۔ ہمیں عید کے بعد اور رمضان المبارک کے بعد زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ رمضان المبارک گزر چکا، اس میں تو ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے روزے رکھے، تراویحیں پڑھیں، ذکر اذکار کیے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کیا، صدقہ خیرات کا اہتمام کیا، غریبوں کی خبرگیری کی، اور بہت سارے نیک کاموں کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، سب لوگوں کو انہوں نے وہ کیے۔ لیکن کیا عید کے بعد، رمضان کے بعد ہم بالکل اب ان باتوں کو ختم کر دیں؟ اور کیا رمضان کے بعد ہمارے وہ نیکیوں کا سلسلہ کیا بالکل بند ہو جائے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک عمومی مزاج لوگوں کا ہے کہ رمضان کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بالکل فارغ ہو گئے، نہ ہمیں اب تلاوت کلام پاک کی ضرورت ہے، نہ صدقہ خیرات کی ضرورت ہے، نہ دعاؤں کی ضرورت ہے، بس ہم اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھتے ہیں، اگلے رمضان تک کے لیے ہم اپنے آپ کو بالکل فارغ سمجھتے ہیں۔ میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی چیز ہمارے اوپر فرض کی تھی، وہ تھے روزے۔ روزے جو ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے فرض فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پچھلی قوموں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ لیکن رمضان المبارک کے بعد فرق صرف روزوں کا ہے کہ روزے فرض نہیں ہیں۔ رمضان کے بعد، رمضان میں تو روزے فرض تھے، وہ رکھ لیے، لیکن نمازیں پڑھنا، مسجدوں میں جانا، مسجدوں میں جماعت میں شریک ہونا، یہ تو پورے 12 مہینے کا فرض ہے، پورے 12 مہینے کی عبادت ہے جو لازم ہے۔ تلاوت کلام پاک کا اہتمام اگرچہ ہم اتنا نہ کریں جتنا کہ ہم عام دنوں میں رمضان مبارک میں کرتے ہیں، لیکن بالکل تلاوت کو چھوڑ دینا اور بالکل تلاوت کو ترک کر دینا یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ تلاوت جو ہے کرنا یہ تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ رمضان مبارک کے بعد بھی تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کے معنی کو سیکھیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائیں گے اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کی جنہوں نے کلام پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے کلام پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ تو رمضان المبارک کے بعد کیا کلام پاک کو ہم طاق میں رکھ دیں، اب ہاتھ نہ لگائیں؟ نہیں، ہمیں اسی طرح اہتمام سے رمضان المبارک کے بعد بھی تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنا ہے۔ مسجدوں میں حاضر ہونا یہ پورے 12 مہینے کے لیے لازم ہے کہ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ ہم شریک ہوں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، گناہوں سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا اور دوسرے گناہوں سے بچنا، جیسا رمضان میں تھا ایسا رمضان کے بعد بھی ہے۔ فرق میں نے جیسا عرض کیا صرف روزوں کا آتا ہے کہ روزے رمضان المبارک کے بعد فرض نہیں ہے، وہ رمضان کے فرض تھے، لیکن گناہ، معصیتیں وہ تو پورے 12 مہینے کے لیے ممنوع ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح نمازوں کا اہتمام یہ پورے 12 مہینے کی عبادت ہے، 12 مہینے کا فرض ہے، اس کا اہتمام اسی طریقے سے کریں۔ تو جو امور خیر، جو خیر کے کام ہم نے رمضان المبارک میں شروع کیے تھے، ہمیں رمضان کے بعد ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ان کو بھی ہمیں معمول کے مطابق کرتے رہنا چاہیے۔ جس میں نماز تو فرض ہے ہی، اس کا اہتمام اسی طرح کریں جیسا رمضان المبارک میں تھا۔ تلاوت کلام پاک کا اہتمام اسی طرح کریں جیسا رمضان میں تھا۔ ہم اتنی زیادہ تو نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑی بہت تو کر سکتے ہیں۔ معمول اپنا بنائیں کہ کم از کم روزانہ 1 سپارہ پڑھیں، 1 نہ ہو تو کم از کم آدھا سپارہ پڑھیں۔ صدقہ خیرات جس طرح رمضان المبارک میں ہم کرتے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کے بعد بھی صدقہ خیرات کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصدقۃ ترد البلاء، صدقات جو ہیں یہ بلاؤں کو ٹالتے ہیں، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تنقص مال من صدقہ، کہ صدقے سے مال کم نہیں کیا جاتا۔ تو رمضان کے بعد بھی صدقہ جاری رکھیں اور اس کا اہتمام کریں۔
غریبوں کی خبر گیری، اس بات کی کہ آپ کے محلے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں کوئی انسان بھوکا نہ سوئے، کوئی انسان اگر گھر میں اس کی کوئی تکلیف ہے ہم اس کی تکلیف کو پہنچیں، یہ ہمیں رمضان کے بعد بھی کرنا ضروری ہے۔ اس لیے عید گزرنے کے بعد، رمضان گزرنے کے بعد وہ تمام نیک کام، وہ تمام امور خیر جو ہم رمضان میں کرتے تھے، ہم اتنی مقدار میں تو نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا بہت تو ہم کریں، بالکل چھوڑنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے تمام حاضرین کو، اپنے تمام سامعین کو، کہ دیکھیے رمضان المبارک جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے، اور روزوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند بنایا کہ ہمیں جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے وہ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے، ان سے ہمیں رکنا ہے روزے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو روزے میں آپ نے اللہ کے خاطر ارادہ کیا تو کھانا پینا جیسی انسانی ضرورت کی چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، چاہے گرمیوں کے روزے ہوں چاہے سردیوں کے، لمبے روزے ہوں چھوٹے، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اتنی اہم چیز ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں فرماتے کہ تم میرے ان گناہوں کو کیسے نہیں چھوڑ سکتے جن گناہوں کے عادی ہم اور آپ بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اور آپ جن گناہوں کے عادی ہیں، ہم اللہ کے لیے ارادہ کریں، ہم ان کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ تو رمضان کے بعد بھی جو ہمیں زندگی گزارنی ہے وہ گزارنی اس طریقے سے ہے کہ جن چیزوں کا اہتمام ہم نے رمضان میں کیا ان کا اہتمام ہم پورے سال جاری رکھیں، جن گناہوں سے بچنے کی ہم نے فکر کی رمضان میں، اور ہم ان کو رمضان کے بعد بھی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان کے بعد بھی ہمارا اللہ وہی ہے جو رمضان میں ہمارا اللہ تھا، اس کے احکامات اسی طریقے سے سربلند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ان احکامات کو رکھا۔ اس لیے ہم لوگ عید کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی اپنے امور خیر کا جو ہم نے رمضان میں جاری رکھے ان کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے رمضان میں ہوتا ہے۔ رمضان کے بعد مسجدوں کا خالی ہونا یہ ہمارے لیے بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے ماحول کے لیے، کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ ہماری مسجدیں خالی ہوں، ہمارے گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہوں اور ہم معصیتوں میں مبتلا ہوں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان کے بعد بھی، عید کے بعد بھی ان تمام اچھے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کام ہم لوگ کرتے ہیں۔ اس کے لیے صرف ہمارے لیے دعا کافی نہیں، انسان اس کے لیے محنت کرے، اس کے لیے کوشش کرے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں رمضان کے اندر بھی اس کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں ان کاموں کو جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com